السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اور پھر ہم پر یہ احسان بھی کہ زندگی گزارنے کی طریقے بھی بتا دیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی بھی کر دی کہ مال کہاں سے کھائے اور کہاں پر خرچ کرے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک سے 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ جو ہی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً شیطان ہمارے ڈھیر سارے ضروریات سامنے لے آتا ہے تاکہ ہم مال خرچ ہی نہ کر سکیں، اور ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں صدقہ کے اصل مفہوم کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پہ ہم بات کریں گے۔ صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو انسان اپنے رزق، مال، علم، ذہانت، صلاحیت اور طاقت میں سے خرچ کرے گا۔ رزق کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا ہی اس میں شامل ہے، جبکہ اس میں ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، رزق میں شامل ہے۔ صدقہ واجب نہیں ہے، یہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اپنے اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے ہمیں اپنے مال، وقت، صلاحیت، اپنی نیند، نماز کے لیے اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ صدقہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو یہ سب دیا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے کیا خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال صرف وہ خرچ کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے میں اس کو بڑا چڑھا کر دوں گا، اور اللہ کی یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ پہلے دینا ہوگا زیادہ لینے کے لیے، یعنی جن لوگوں کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، آخرت کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، وہ جب صدقہ کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے نہیں بلکہ صرف مصیبت کے آنے پر ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنا افیکٹو بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے مصیبت کو دور کر لے، نہ کہ اس کے آنے کے بعد۔ اب صدقہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہماری محدود سی سوچ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا ہے، اور جب مال کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں اتنا پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو فائدہ دے صدقہ میں شامل ہے۔ ہر وہ بات، کام جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ صدقہ میں شامل ہے، اور صدقہ ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ سب سے پہلے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گھر والوں کے ساتھ اچھی طریقے سے ہم جو ہے پیش آئے، عموماً گھر سے باہر تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بلند اخلاق اس شخص کا ہوتا ہے جس کا اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ دوسرے نمبر پر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کی مدد کر دینا، مالی نہیں کر سکتی تو کسی بھی طرح سے وہ کر لے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک صدقہ ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی اچھی بات پر عمل کرنا اور برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے اچھی طریقے سے ملنا اور کسی کا بڑھ کر کوئی کام کر دینا، کسی کو صحیح راستہ بتانا
اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے تو اس کو کسی ایسے کام میں لگانا جو اللہ کو پسند ہو اور بندوں کو فائدہ دینے والا ہو۔